انسانیت کو ان پوائنٹس سے آگاہ کیا ہے جن کی بنا پر نہ صرف یہ کہ رشتے کمزور ہوتے ہیں بلکہ رشتوں کے اندر ایسی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں جن کا سدباب ممکن نہیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے قرآن کریم کا جب مطالعہ کرنے کی ہمیں دعوت دی ہے تو ایک انسان حیران ہوتا ہے۔ قرآن میں عبادات کے حوالے سے اتنی بحث نہیں ہے جتنی انسان کی نجی زندگی، انفرادی زندگی پر بحث کی گئی۔ آپ نماز کو دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کے مسائل کو لے لیجئے، نواقض وضو کو دیکھیے، حج کے اصول و قوانین کو پڑھیے، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ احادیث کے اندر ملیں گی۔ قرآن کے اندر ان کا ٹچ موجود ہے، جگہ جگہ پر ان کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے موٹے موٹے مسائل سمجھائے ہیں۔ لیکن جب انسان کے گھر کی بات آتی ہے، انفرادی زندگی کی بات آتی ہے اور انفرادیت کی طرف سے اجتماعیت تک جانا، ان سارے امور پر اللہ رب العزت جس انداز سے بحث کرتے ہیں اور جس طرح کی تعلیمات دی جاتی ہیں، امت مسلمہ نے آج ان کو یکسر بھلا دیا ہے۔ اور رشتوں کے حوالے سے خالق کائنات نے جو سب سے پہلی بات کہی، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے سب سے پہلے بندگی سکھلائی ہے، تعظیم سکھلائی ہے، عزت کیسے کرنی ہے، فریق ثانی کی، فریق مخالف کی، صنف ناسب کی اور مرد کی، آپس میں عزتوں کے کون کون سے لیول ہونے چاہیے اور کن بنیادوں پر رشتوں کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلا رشتہ دیا ہے وہ اس کی بیوی کا رشتہ ہے۔ اور یاد رکھیے، معاشرے کے اندر کسی خاندان کی بنیاد رکھنی ہو، کسی کو آگے بڑھانا ہو تو ایک خامند اور ایک بیوی، ان دونوں کو آپ جوڑ دیجئے، نکاح کر دیجئے، اس کے بعد جو ان کی اولاد ہوتی ہے، نسل بڑھتی ہے، ترویج و اشاعت ہوتی ہے اور نسل کی افزائش کے اندر تربیت کے مقاصد ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد ایک بھرپور خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے جسے آپ اپنی مرضی سے اسلام کے قوانین کے مطابق بنا لیں یا سیکولرزم کی طرف لے جا کر اس کو لبرل سکھا کر کے لبرل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیں، یہ میری اور آپ کی اپنی مرضی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ان رشتوں کو بنیاد کن بنیادوں کے اوپر رکھی ہے اور انسان کو دعوت کیسے دی؟ سورۃ الاعراف ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت لباس کی ہے جس کے ذریعے سے تم اپنا تن ڈھانپتے ہو، اور اس تن ڈھانپنے کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تم میں اور ایک حیوان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر تم نے اپنے تن سے کپڑے اتار دیے یا تم ننگے ہو گئے اور تم نے اپنے سطر کا لحاظ نہ رکھا تو یاد رکھو، اگر یہی جدیدیت اور مادیت پسندی ہے اور اسی کے اندر انسان کی ترقی کا راز پنہا ہے تو یاد رکھو، ترقی کے لیول کو دیکھا جائے تو جانور پھر سب سے اوپر آئیں گے، وہ ہوتے ہی ننگے ہیں، اور انسان ہمیشہ ڈھانپا ہوا اچھا لگتا ہے، اور جو ڈھانپ دیا جائے، جس کے سطر کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے، جس کی کوتاہیوں کو چھپا دیا جائے، جس کی بری چیز کو ڈھانپ کر کے دنیا کو اس کے عیوب سے محفوظ کر دیا جائے، یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو نعمت کے طور پہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر لباس کے جو احکامات ہیں وہ ہم سب بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ مرد ریشم نہیں پہن سکتا، مرد تنگ لباس نہیں پہن سکتا، عورت ایسا لباس نہیں استعمال کرے جس سے اس کا جسم نظر آ رہا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے لباس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کو پھاڑنے میں نام صرف
صرف یہ کہ ہم بہت آگے بڑھ چکے، بلکہ ہم اس لباس کو اپنانے پہ تیار نہیں۔ لباس یواری سوآتکم وریشا، مالک نے تمہیں ریشم بھی دیا، ہر طرح کا لباس دیا تاکہ تم اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کر کے رکھو، لیکن لباس التقوی ذالک خیر، جو تیرے دل کے اندر تقوی کا لباس ہونا ہے، دنیا بھر کی مارکیٹوں کے اندر چلا جا، تجھے وہ نہیں ملنے والا، ملے گا تو تیرے من سے ملے گا، تو اس کو اپنے جسم کے اوپر چڑھا لے، اپنے آپ کو تقوی کے اندر لے آ، پھر دیکھ تو خود بھی جہنم سے بچنے والا، تو اپنے آپ کو برائیوں سے ڈھانپنے کے لیے، بچانے کے لیے ایک ایسے لباس کا انتخاب کر جو نہ صرف یہ کہ تجھے بچانے والا ہو بلکہ تیری بیوی کو بھی بچانے والا ہو۔ اور یاد رکھیے، جب انسان اس لباس کی بات کرتا ہے تو اللہ مزید بات کو کھول دیتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس اور تم اپنی بیویوں کے لباس۔ درزی جب کپڑا سیتا ہے، جب وہ اس کو سلائی کرتا ہے تو تھوڑا سا کپڑا بڑھا کر رکھتا ہے، وہ اس لیے کہ لباس قیمتی ہے، اگر کہیں پر اونچی نیچی کرنی پڑ جاتی ہے، کہیں لباس کو کھلا کرنا پڑتا ہے، کہیں تنگ کرنا پڑتا ہے، تو یہ جو اضافی کپڑا رکھا ہوا ہے اس کے ذریعے سے ہم کپڑے کے اندر تنگی پیدا کریں یا اس کو کھلا کریں، کیونکہ فٹنگ بھی انسان چاہتا ہے، اور جوڑوں کے اندر جو فٹنگ ہوتی ہے جب مالک اس کا ٹانکا لگا رہے ہوں تو یاد رکھیے اس سے مضبوط ٹانکا کوئی نہیں ہوتا، اسی لیے مالک فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تیرے جسم کے اوپر پہننے والا تیری بیوی تیرا لباس اور تو اس کے جسم پر چڑھنے والا تو اس کا لباس ہے۔ یاد رکھ، اگر اس لباس کو پھاڑنے پہ اتر آیا یا بیوی کی غلطیوں کو لے کر کے اس کو تڑاک تڑاک کے الفاظ بول کر کے فارغ کر دیا تو تیرے اندر مردانگی نام کی کوئی چیز ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اگر وہ لباس ہے، یہ ناخن بڑھ جائے تو انگلیاں کاٹ کر نہیں پھینکی جاتی بلکہ ناخنوں کو تراش کر کے اپنی تکلیف سے بچا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تو اگر دیکھتا ہے تیری بیوی کے اندر کہیں پر نشوز آ رہا ہے، کہیں پر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو اس کو کاٹ کر کے نہ پھینک، کیونکہ عقل مند جو ہوتا ہے وہ اپنے لباس کو اتار کر اچھے طریقے سے اس کی جو ہے وہ سلائی کرواتا ہے، اس کی فٹنگ کروا کر کے اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے رکھتا ہے، اور جو پاگل ہوتا ہے وہ اس کی دھجیاں بکھیر کر کے پورے معاشرے میں خود بھی تماشا بنتا ہے اور دوسروں کو بھی تماشا بناتا ہے۔ یاد رکھیے، مرد کی مردانگی صرف اسی میں نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ قوامیت کا مظاہرہ کرے۔ مردوں نے ایک آیت کو لے کر کے بڑا غرور کرنا شروع کر دیا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا نگران ہے، عورت اس کی رعایا ہے، عورت اس کی ملازم ہے۔ اس بات کو لے کر پورے معاشرے کے اندر مرد کی مردانگی نے جہاں عروج پکڑا وہاں عورت کی نسوانیت نے اسلام آباد میں سڑکوں پر نکلنے میں مجبور کیا، تو کیوں کی؟ وجوہات کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہر انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ لیتا ہے۔ یاد رکھیے، جس کو اللہ رب العزت کسی ذمہ داری سے آشنا کروا دے، جس پر کوئی ذمہ داری ڈال دے، جس کو کوئی فضیلت دے دے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں للرجال علیہن درجہ، مرد ہمیشہ عورت سے بلند ہوتا ہے، مردوں کو ایک درجہ فوقیت ہے عورت کے اوپر، تو جس کی فضیلت ہو، جس کو بلند مقام ملا ہو، اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو بڑا بنایا، مرد کو سمجھایا کہ تو اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنے اسلاف سے، محمد رسول اللہ کی زندگی سے سبق حاصل کر۔ مردانگی اسی میں نہیں ہے کہ انسان اپنی عورت کے اوپر جو ہے وہ ایک حاکم بن کر اس کے ساتھ جو ہے وہ ظالموں جیسا رویہ روا رکھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور جو اس خیر کو پانا چاہتا ہے، جو اس خیر کی طرف آ جاتا ہے، وہ روئے زمین کا سب سے بہترین انسان بنتا ہے۔ لیکن جس نے اس خیر کو نہ پایا، آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 شادیاں ہیں اور 9 کی 9 بیویاں یہ سمجھتی ہیں
محمد الرسول اللہ سب سے زیادہ پیار میرے ساتھ کرتا ہے، سب سے زیادہ اچھا اخلاق میرے ساتھ ہے۔ اور آج کا مرد جو اپنے آپ کو مردانگی میں لا کر عورتوں کی شکایتیں کرتے نہیں تھکتا، آخر پتہ تو لگے کہ عورت کی طرف سے بھی کچھ الزامات ایسے ہیں جو مرد پر لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے مرد کی مردانگی کو اس وقت مر جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، مرد کو ڈوب مرنا چاہیے جب اس کو کسی عورت کی طرف سے بات سننے مل جائے۔ کہا جاتا ہے ایک شخص بزرگ تھا، اپنے کندھے کے اوپر بندوق لے کر جا رہا، کچھ نوجوان پاس کھڑے تھے، کہنے لگے بابا جی بندہ مارن چل رہے ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں پتر، بندہ تے گل نہ مار جاتا ہے تے سوراں نوں مارن لے رکھی۔ مرد جو ہوتا ہے اس کی قوامیت، اس کی مردانگی اس بات کو برداشت بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی عورت اس کے اوپر الزام لگا دے۔ آج کا مرد بنا پھرتا ہے میں سب سے پاکیزہ، میں سب سے بہترین، کوٹھے پر ناچنے والی وہ یہ اور وہ یہ وہ، اور جو اس کے پاس جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اور اگر اسی چیز کو لے جایا جائے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، اسی چیز کو ایک جدیدیت کا نام دے کر، اپنے کلچر کا نام دے کر، اپنی تہذیب اور ثقافت کا نام دے کر، اللہ کی قسم یہ کس دین کے اور کس رشتے کی بات کی جاتی ہے۔ اسی لیے مالک الملک نے ان سارے چسکوں کو ختم کرنے کے لیے جو راستہ دیا ہے وہ نکاح کا راستہ دیا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے اس پر عورت کی طرف سے کوئی الزام نہ لگے، عورت اس کو بے وفا نہ کہے، اور پھر آج کا جو سب سے بڑا الزام لگتا ہے کہ مرد کو بٹھایا تو میں نے اپنے سر پہ تھا، یہ میرے خوابوں کا شہزادہ تھا، یہ میرے بستر کا حفاظت کرنے والا تھا، اور یہ میرا یہ تو میرا وہ، لیکن یہی میرے سرہانے بیٹھ کر کے سرہانے کا سانپ بن گیا تو کیوں بن؟ اور یہ عورتوں کی طرف سے میرا بھائی سب سے بڑا اعتراض ہے، جن کی شادی ہوئی ہے ان پر بھی اور جن کی نہیں ہوئی ان پر بھی۔ اسلام مرد کے اندر کون کون سی صفات دیکھنا چاہتا ہے؟ شادیاں کرنے میں ہم بڑے ماہر ہیں، ہم اس بات پر تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، میری شادی کر دو، میرا نکاح کر دو، لیکن کم از کم انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے اگر میں شادی کرنے لگا ہوں یا میں شادی کر چکا ہوں، آیا میرے اندر وہ صفات پیدا ہوئی ہیں جو ایک مرد کے اندر ہونی چاہیے؟ دینی نقطہ نظر کو چھوڑ دیجیے، ایک مرد کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے؟ اس بات کو ایک منٹ کے لیے رد کر دیجئے کہ قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے، اس کو صرف ویسے ایز اے لٹریچر دیکھیے، اس کے اندر صفات کون سی لکھی ہیں؟ دنیا کی کسی کتاب کے اندر ایسی صفتیں نہیں لکھی، اور صفتیں بھی کتنی ہیں، کوئی لمبی چوڑی کی صرف 3 صفتیں۔ مرد کو جب ان 3 صفات کا اندازہ ہی نہیں، اور اللہ کی قسم ان 3 صفات کے نام ہونے کی وجہ سے میں اب کہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں وہ اس قدر خراب ہو چکے کہ زینب جیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ جب انسان اس چیز کا خیال نہیں رکھتا، اس طرح کے موضوعات اس قدر مشکل ہوا کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم بات کرتے ہوئے بندے کو ڈر لگتا ہے کہیں اٹھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے تم کون ہوتے اس طرح کی بات کرنے والے۔ لیکن دین نے جس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ آپ شادی اگر کرنا چاہتے ہیں، آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر صفات کون سی ہونی چاہیے؟ نماز ایک الگ معاملہ ہے، دین کے سارے معاملات ایک طرف رکھ دیجئے، اور یہاں پر انسان ایک الگ طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے، اور یاد رکھیے انسان اپنی اس خواہش کو جتنا دبائے گا یہ اتنی ابھرتی ہوگی، اور انہی خواہشات کی روک تھام کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں بندے کو حکم دیتے ہیں انکحوا الایام، لوگوں نکاح کیا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت جس کے اندر استطاعت موجود ہے وہ نکاح کرو۔ لیکن نکاح کرنا کس نے؟ اور یاد رکھیے یہ جو صفات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ہر شادی شدہ پر بھی اور ہر منگنی زدہ پر بھی اور جس کی ابھی کچھ بھی نہیں ہوئی اس پر بھی فرض ہے کہ وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے، وگرنہ اگلی زندگی کے اندر جو اس کی شادی کے بعد آنے والی ہے، اللہ کی قسم پورے معاشرے کے اندر طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح ان صفات کے نہ ہونے کی وجہ سے۔
اور ہم ان اسباب پہ غور نہیں کرتے. ہم یہی کہتے ہیں اس کی غلطی تھی یا میری غلطی تھی, میں یہ تھا وہ تھا. اس طرح کے معاملات میں یہ نہیں ہوتا. اصل چیز ہوتی ہے کس بنیاد کی وجہ سے, یا ایسی کون سی وجہ بنی جس کی وجہ سے یہ طلاق ہو گئی, یا یہ دونوں ایک دوسرے کا جو لباس تھے یہ کیوں پھٹ گیا. نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے دو مخالف چیزوں کا آپس میں مل کر یکجان ہو جانا. اور طلاق کا مطلب ہوتا ہے دو مخالف چیزیں جو یکجان تھی وہ علیحدہ ہو. یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی انسانیت کی بربادی کو پسند نہیں کرتے. اور بالخصوص مرد کو جو اللہ رب العزت نے قرآن میں مخاطب کیا ہے, اللہ کی قسم بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ رب العزت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا آتیتموہن اجورہن, سب سے پہلی چیز اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر صفت احسان موجود ہونی چاہیے. صفت احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ احسان نیکی والا احسان نہیں ہے, یہ کوئی اور احسان ہے. دعاؤں کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے حسن المسلم. حسن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حسن کا معنی ہوتا ہے قلعہ, پناہ گاہ, مضبوط قلعہ, مضبوط دیوار. حسن المسلم مسلمان کا مضبوط قلعہ. اور اللہ رب العزت جس نے نکاح کرنا ہے, جس نے شادی کر لی ہوئی ہے یا جس کی منگنی ہو چکی ہے, اللہ رب العزت اس کو ان صفات کی طرف دعوت دیتے ہیں محسنین. تم میں سے محسنین کون ہے؟ اور محسن ہوتا کیا ہے؟ نکاح کرے تو اس نیت سے کرے میں اپنی بیوی سے صرف جنسی خواہش پوری نہیں کروں گی. یہ جنسی خواہش تو حیوان بھی پورے کرتے ہیں, معاشرے کا گندے سے گندا مرد بھی پوری کرتا ہے. تو یہ صفت کیوں ہونی چاہیے بندے کے اندر؟ یہ صفت احسان. محسنین, تم اپنی بیوی کو مکمل تحفظ فراہم کرو گے, اس کے خرچے کے بھی تم ذمہ دار ہو, اور اس کی ذہنی ٹینشنوں کے بھی تم ہی ذمہ دار ہو, اور اس کی اصلاح بھی تم نے کرنی ہے. اسی چیز کو بنیاد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العزت اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے. فَإِنْ أَبَتْ, اگر وہ عورت انکار کرتی ہے تو یہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر کہتا ہے کہ اللہ کی بندی جو تعلق بن گیا اس میں اب صرف ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لپٹنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی خاطر کھڑے ہو کر اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی میں بسر کرنا ہے. یہ ہوتی ہے صفت احسان کہ آپ کی بیوی پر, آپ کے تعلق پر اور آپ کے اوپر کوئی بھی بات آنے والی ہو, آپ اس کو بچانے والے, اس کا دفاع کرنے والے ہوں. اور اگر یہ صفت احسان بندے کے اندر موجود نہ ہوئی اور بندے نے ادھر ادھر جانا شروع کر دیا یا اپنے گھر کی حفاظت نہ کی تو یاد رکھیے دنیا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب کسی کے گھر میں چوری کرنے کا موقع ملے. یاد رکھیے ہمارا معاشرہ ایسی بے راہ روی پر چل رہا ہے کہ جس میں اس صفت کو یکسر بھلا دیا گیا ہے. اللہ رب العزت اس صفت کی متضاد چیزیں فوراً ساتھ بیان کرتے ہیں. غیر مصافحین, عربی زبان میں صفح, سین, فا اور ہا, اس کا معنی ہوتا ہے بہانہ. اس کا معنی ہوتا ہے بہانہ, کسی چیز کو جو ہے وہ بہا دینا کہیں پر. ہمارے معاشرے کے اندر چند لفظوں کے اندر بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ہمارا معاشرہ اس وقت ایسی ڈگر پر چل رہا ہے کہ آج کا جوان ہو یا شادی شدہ ہو وہ یہی کہتا ہے یا اللہ گنگی دے دے میں باز نہیں مانتا. صرف اس کی چاہت یہ, اس کا بس نہ چلے. اللہ کی قسم ہمارے ہاں جو شیعہ نے رواج ڈال دیا ہے مخصوص جگہوں پر جا کر کے جوان اپنی جوانی کو برباد کرے, یا ایک مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر منہ مارتا پھرے اور صرف اپنی جنسی خواہش پوری کرنی ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں غیر مصافحین, تو طالب علم ہے, تو جس بھی جگہ پر ہے یاد رکھ اگر تو غیر مصافحین کی لسٹ میں آ گیا اور تو نے اپنا مادہ منویہ جہاں پر چاہا بہا دیا, تیرے اندر جو ہے اخلاق نام کی اور مردان کی نام کی چیز ہی کوئی.
محسنین غیر مسافحین، عورتوں کا سب سے بڑا الزام مرد پر یہ ہے کہ مرد بے وفا ہوتا ہے۔ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہماری غلطی ہے، مردوں کو مان لینا چاہیے کہ میری غلطی ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو وفادار ہوتا ہے، جو سرہانے کا سانپ نہیں بنتا بلکہ سرہانے کا محافظ بنتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہے، ہم یہ کہتے رہے کہ میرے اندر بڑی مردانگی، میرے اندر یہ، میرے اندر وہ۔ یاد رکھیے جو شخص یہ کام کرتا ہے غیر مصافحین، وہ اپنے آپ کو بس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دیکھتا بھی نہیں ہے کہ آگے کون ہے، ماں ہے یا باپ ہے یا بیٹی ہے، کسی کو بھی نہیں دیکھتا اور اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، تو پھر کیوں معاشرے کے اندر خبریں آتی ہیں بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ منہ کالا کر لیا، باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر لیا، اس طرح کی خبریں کیوں آتی ہیں؟ میرا بھائی سمجھ لیجیے اس بات کو، بندے کو کڑوی لگ سکتی ہیں، بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، اور ہماری ایک سب سے بڑی غلطی اس میں یہ بھی آ جاتی ہے، ایک شادی شدہ مرد، اس کی بیوی گھر میں موجود ہے، لیکن وہ پھر کسی اور کے کھیڑے پہ جاتا ہے، کسی اور جگہ پہ جاتا ہے، وہ اس کو فیشن سمجھتا ہے، اور آج کا جوان تو اس بات کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور سوشل میڈیا نے آ کر جو بیڑا غرق کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی لکھ کر اپنی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے جو مرضی ہو، مجھے گرل فرینڈ چاہیے، اور یہ جو گرل فرینڈ ہوتی ہے یہ انسان کو جس غلط بات کے اوپر بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے، اللہ کی قسم پھر ایسا معاشرہ تباہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک ایسا بھی وقت ہوگا کہ لوگ کتوں اور بلیوں کی طرح راستے میں زنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ سوشل میڈیا راستہ ہی ہے، یہ ڈیٹس پر جانا اور پھر اس کو کھجور کے معنی دے دینا۔ اللہ کی قسم اس بات کو سمجھ لیجیے، جو شخص صرف گونگی دے دے باہر مانگدا کے اصول کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ نہ اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے، نہ اپنی بہن کا خیال رکھتا ہے، نہ بیٹی کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے اندر اس بات کی مردانگی موجود ہی نہیں کہ مرد ہوتا کون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ رب العزت تیسری بات بھی بندے کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، تو بڑا مرد بنا پھرتا ہے، تو اپنے آپ کو اس آئینے میں کھڑا تو کر کے دے، تیری بیوی تو ہے وہ اپنے قلعے کے اندر محفوظ نہیں، تو اس کا قلعہ تھا، اور پھر تو نے اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جا کے منہ مارا۔ آج سے کافی سال قبل کی بات ہے، ایک شخص جو تھا اس نے کافی معاملہ خراب کیا، ایک دن اس کا مجھے میسج آیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اولاد دے دے، میری شادی کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، کافی عرصہ بیت چکا ہے، اور مجھے اس کی پوری ہسٹری کا پتا تھا، خود بتایا کرتا تھا۔ مجھے اس وقت غصہ بھی تھا اس پہ، اور غصہ آیا بھی کہ اس بندے نے بات کیسی کر دی ہے کہ اللہ اولاد نہیں دے گا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی جب بندہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہو نا، تو اللہ کی رحمت بھی بندہ چھین لیتا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی بندے کے پاس نہیں آتی ہے۔ وہ آگے سے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیا، تم بڑے مولوی بنے پھرتے ہو، تمہیں یہ ہے، تمہیں وہ ہے، تم خود ایسے ہو، تم خود ویسے ہو۔ لیکن یاد رکھیے جو شخص اس طرح کے کام کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہیں آتی۔ عرب کا معاشرہ، عرب کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح سے آگے بڑھتے ہیں صفح کے لیے کہ اپنی خواہش کو کسی طریقے پورا کر لے، چاہے وہ کسی بھی عورت کے ساتھ ہو۔ اللہ کے رسول کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ عورت نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، اور ایک عورت نے، بندے نے آ کر راستے میں ہی اس کو نیچے لٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو اس کو رجم کر دیا۔ آج اسلامی حکومت موجود نہیں ہے، اور جوان جو ہے وہ اپنی جوانی کے لیے جہاں چاہتا ہے جا کر اپنا جو ہے وہ کام خراب کر کے آ جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ فیشن کر کے آیا۔ اور اللہ کی قسم ایک بندے کے منہ سے خود ہی الفاظ سنے، جب وہ اپنے آپ کو آلودہ کر کے آتا ہے، اگلے دن بڑے ببانگے دوہل نعرہ لگا کر کے کہتا ہے کل رات کو ہم نے ساری حدیں کراس کر دی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کی کوئی بات ہے کرنے والی کہ ایک مرد اپنے آپ کو مرد بھی کہتا ہو اور اتنے گرے پڑے کام کرے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، مرد بنتے ہو تو مرد کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے اس کے کسی کے ساتھ خفیہ تعلق نہیں ہوتا، وہ کسی کا آشنا نہیں ہوتا، وہ کسی کا بوائے فرینڈ نہیں ہوتا۔
جس کو میسج ہے کہ ابھی بابا آ گئے ہیں بعد میں بات ہوگی، جس کو یہ کہا جائے کہ ابھی میں بزی ہوں ابھی آفس ہوں پھر بات کریں گے، اس طرح کے تعلقات نہیں ہوتے اس کے، لا متخذ اخدان۔ اور پھر الیکٹرانک میڈیا کو لے لیجئے یا سوشل میڈیا کو، جس طرح سے بیڑا غرق امت مسلمہ کے جوانوں کا کیا جا رہا ہے، اللہ کی قسم کورٹ میرج، لو میرج، سول میرج، یہ ساری چیزیں انسان کو جس بربادی کی طرف لے کر کے جا رہی ہیں۔ معاشرے کے اندر نکاح کی اور طلاق کی آپس میں شرح کو دیکھ لیجیے، طلاق زیادہ ہے اور نکاح نہ ہونے کے برابر۔ کس لیے؟ زنا کو آسان ہی اتنا کر دیا گیا ہے، اور فیشن کے نام پر، کلچر کے نام پر، صرف لاہور اسلام آباد ہی نہیں، پاکستان کے ہر خطے کے اندر ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر فرعون بن کر، وہ یا تو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر منہ ماری کر رہا ہے، یا یہ کر رہا ہے کہ اس کو جو بھی ملتی ہے اس کے ساتھ منہ کالا کر لیتا ہے، یا آج کا جوان فیشن سمجھ کر کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف؟ یہ کہاں کا انصاف؟ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، غصہ نہ کیجیے گا، اللہ کے لیے غصہ نہ کیجیے گا، لیکن یہ بات انتہائی کڑوی ہے، لیکن ہے سچ پر مبنی۔ ایک شخص کہنے لگا ایک جوان کو کہ تم اس لڑکی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں دیکھا ہوں، میری آنکھیں، میں دیکھوں میں نہ دیکھوں تمہیں مسئلہ ہے؟ کہنے لگا یار دیکھنا تو اپنی بہن کی طرف ہی دیکھ لو۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ کہا اس کا جسم بھی ویسا، تمہاری بہن کا جسم بھی ویسا ہی ہے۔ وہ جوان اس کو مارنے پہ تل گیا کہ تم ہوتے کون ہو میری بہن کے بارے میں ایسی بات کرنے والے؟ اس نے کہا بات سن میری، تو اگر اپنی بہن کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تو یاد رکھ وہ غلط نہیں جس کو تو دیکھ رہا ہے، تیری آنکھ غلط ہے، تیرے دیکھنے کے انداز غلط ہے۔ اور ہمارا جوان جو ہوتا ہے وہ صرف نمبر لینے کے لیے اور یار کو ٹہوکا مار کر کے کہ بھابھی کے لیے کوئی لے کر گیا، اس طرح کی باتیں کر کے اگر متقی اقدام کے اندر پڑ گیا تو یاد رکھیے پورے معاشرے کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو آگے معاملات ہوتے ہیں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے مرد کو مرد بننا چاہیے، اس طرح مرد کو سرہانے کا سانپ بن کر عورتوں کو ڈسنا نہیں چاہیے، وگرنہ پھر عورت سڑکوں پر ہی نکلتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔